آج مذاکرہ کا تیسرا دن ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت میں نکل کر ان 6 چیزوں پہ، جو 6 صفات پر محنت کرائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ پرسوں ایمان کی پہلی صفت پر بات ہوئی، اس کے بعد کل دوسری صفت نماز کے بارے میں بات ہوئی، آج انشاءاللہ تیسری صفت علم و ذکر کے متعلق بات ہوگی۔ چونکہ علم و ذکر جو تیسری صفت جو بنائی گئی تبلیغی جماعت کی محنت میں، کہ اس پر جو محنت کرائی جاتی ہے ساتھیوں پر، تاکہ اس کے ذریعے ساتھیوں کے اندر علم آ جائے اور اللہ کی یاد بھی آ جائے، تو یہ کیسے حاصل کرے اور اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کیسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور اس کی فضیلت کو کیسے جانے، تو انشاءاللہ آج اس کی تفصیل آج کے اس محفل میں ہمارے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستو، جو علم ہے اور ذکر ہے، تو پہلے ہم علم میں بات کریں گے مختصر، اس کے بعد ذکر پر بات کریں گے۔ تو علم اللہ رب العزت کے یہاں بہت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اہل علم کی اللہ کے یہاں بڑی شان ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علم کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج تو کچھ حصے کے لیے چمکتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، یعنی دن کو چمکتا ہے، رات کو سورج کی روشنی ختم، رات کو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو رات کو روشنی نہیں دیتا۔ لیکن علم وہ سورج ہے، علم وہ سورج ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم حضرات کی محفلیں راتوں کو بھی لگتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے انسان کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ تو علم کا طلب العلم، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض بھی ہے۔ تو علم اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو علم عطا فرمایا، کسی کو کسی چیز کا، کسی کو کسی چیز کا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جو یہ علم سیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ جیسے مدرسے میں بچے جا کر علم دین حاصل کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر ہم آ کر جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، آنے تک، واپس آنے تک وہ گویا کہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہدین اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو راستے میں ان کو بھی جو تکالیف آتی ہے، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہے، اس کا ان کو اجر جو دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم جو اللہ کے راستے میں نکل کر جو علم حاصل کر رہے ہیں، ایک ایک ذکر کو سیکھ رہے ہیں، نماز کو سیکھ رہے ہیں، تلاوت کو سیکھ رہے ہیں، تجوید کو سیکھ رہے ہیں، جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا یہ ہر لمحہ اللہ کے راستے میں شمار ہو رہا ہے، یعنی جہاد کرنے والوں کے برابر ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اور ہمیں گھر کے آرام و سکون کو ہم نے جو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سکون کو چھوڑا، سکون کو چھوڑ کر جو یہاں پر مشقتوں کے ساتھ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے تو گویا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دوستوں بڑی بات ہے، اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لے تو پھر اسے تو کوئی ڈر ہی نہیں۔ جیسے باپ اگر چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اگر میدان میں نکل جائے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ مجھے تو کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ میرے ابا میرے ساتھ، میرے ابو میرے ساتھ ہیں۔ جب ہمارے ربا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو علم ہم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، جو ہماری تیسری صفت کی جو محنت کروائی جاتی ہے علم و ذکر، تو یہ علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور علم ہم سیکھیں اس لیے، علم ہم اس لیے سیکھیں کہ ہم سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کس حال میں راضی ہونا چاہتے ہیں، اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تحقیق اس بات کی کرنا ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی تحقیق ہمیں کرنی ہے۔ اسے ہی علم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک علم تھا جو پوری امت کو 100% اللہ کے حکموں پر کھڑا کیے ہوئے تھا، دور صحابہ۔
اور وہ فضائل والا علم تھا، فضائل کی وجہ سے سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر وہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا۔ لیکن جب سے فضائل والا علم تھوڑا سا کم ہوا، وہاں پر لوگ عبادت سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو فضائل والا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے اور مسائل والا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، دونوں علم حاصل کریں گے۔ فضائل والا تو ہم جماعت میں ماشاءاللہ تب فضائل اعمال پڑھتے ہی ہے، بس فضائل ہی پڑھتے ہیں، اس کو تو پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل والا علم بھی حاصل کریں کہ کون سا مسئلہ جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے۔ فضائل والا تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن مسائل والے جو علم ہے وہ علماء کی صحبت میں رہ کر، اگر جیسے ہماری جماعت میں اگر کوئی عالم دین ہے اور تو ہم ان علماء سے کیا کریں، مسائل کا علم حاصل کریں، یا پھر ہم اپنے گھر پہ جانے کے بعد ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان سے مسائل کا علم حاصل کریں۔ تو یہ علم جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے۔ علم کی صفت کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کے لیے محنتیں کریں۔ پہلی محنت یہ ہے کہ لوگوں کو علم کی خوب دعوت دیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا اور اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے اور اس بات کی پہچان ہو جائے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے خوشنودی کے واسطے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ چرندے پرندے، جنگل میں رہنے والے جانور، حتیٰ کہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں تک اور رینگنے والے زمین کے کیڑے تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے دوستو، یہ جو ہمارا کام ہے بہت اونچا کام ہے علم سیکھنے کا۔ اس لیے جو تیسری صفت پر ہم کو محنت کرائی جاتی ہے، تو اس صفت کو پانے کے لیے پہلی بات علم دین کے علم کو حاصل کرنے اور سکھانے کی پہلی بات لوگوں کے اندر جا کر اس کی دعوت دی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی علم سیکھیں فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں اور علماء حق کی صحبت اختیار کریں۔ علماء حق کی جو سچے علماء ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور پھر تنہائیوں میں معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں اور اللہ سے رو رو کر علم کو حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، اور پھر اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد بہت پیارا علم عطا فرماتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا کر جو بھی مسئلہ پیش آئے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ علم کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر ہماری تیسری صفت کا جو دوسرا جز ہے وہ ذکر اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہ ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہماری زندگی کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کا دھیان ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو مخلوق کی جو مشغولی چاہے جائز یا حلال ہی کیوں نہ ہو، دل پر ضرور اثر کرتی ہے، اور اس اثر کا نام غفلت ہے۔ اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، مثلا بدن اور کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، اور لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے چاہے فجر کے بعد مراقبے کی شکل میں یا صبح شام درود شریف پڑھے یا قرآن کریم کی تلاوت کرے یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھے۔ دوستو، ہم جو 40 دن کی جو جماعت میں نکلے ہیں تو 40 دن میں ہمارا ایک معمول ہو کہ کم سے کم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھیں گے وہ کم سے کم 40 دن میں 1 لاکھ مرتبہ یا 2 لاکھ مرتبہ یہ عہد کر لیں، اور اللہ کے ذکر کی بات جہاں تک ہے ہم اللہ کا نام کم سے کم 50 لاکھ مرتبہ اس طرح ہم اللہ کا نام لیں گے۔ اتنے مرتبہ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن ہم یہاں رہیں اس ذکر پر محنت کریں۔ اگر ہم 40 دن میں 5 لاکھ 50 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہیں گے تو گھر جانے کے بعد کم سے کم ہر روز 1000 مرتبہ تو کرنے والے بنے، کم سے کم آخری درجہ 100 مرتبہ تو کریں گے۔
اس لیے یہاں پر اس کی عادت ڈالیں۔ تو ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی طرف اپنا دھیان دینا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کو بھی حاصل کرنے کی کچھ صورتیں ہیں کہ پہلے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا یاد لوگوں کی طرف جا کر لوگوں کو اس کی دعوت دے کہ بھئی اللہ کو یاد کرے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد سے گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو شیریں بنا دیتے ہیں، یعنی جب دنیا کے لوگوں سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو نرم بنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو پہلی فکر جو ہمیں کرنی ہے لوگوں میں چل کر ذکر کی دعوت دینا ہے، اور دوسرا جو کام ہے صبح شام کی تسبیحات کو پابندی سے قبلہ رخ ہو کر کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بھی 1 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کے دھیان رکھتے ہوئے ہم یہ ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ترتیل اور تجوید کے ساتھ کرنے کا اہتمام کریں، اور مقام محل اگر خلوت اور جلوت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو تو بہت اچھا ہے، اگر خلوت کا موقع ملے تو ذکر قلبی بھی کریں، اس کی بھی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام ذکر کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے خوب رو رو کر مانگے۔ اگر اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ تیسری صفت بھی ہمارے زندگی میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس صالح دن کے وقت کو قبول فرمائے، اور ہمیں تیسری صفت علم و ذکر پر ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق